ہر جاتی حکومت کی طرح پی ڈی ایم کی حکومت نے بھی انتخابات سے قبل ملک کے خزانے کے منہ کھول دیے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق پورے سال کے لیے مختص 90 ارب میں سے 41 ارب روپے موجودہ حکومت خرچ کرے گی۔ گویا 12 اگست سے پہلے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے تحت اراکین پارلیمنٹ کو تقریباً آدھے ترقیاتی فنڈز مہیا کر دیے جائیں گے، جبکہ پچھلے سال بھی اس ضمن میں 90 ارب روپے جاری کیے گئے تھے۔ حکومت کی جانب سے اراکین پارلیمنٹ کے لیے ترقیاتی بجٹ کی مد میں 61 ارب روپے کی فراہمی کے سلسلے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے اراکین پارلیمنٹ کو پروجیکٹس کے لیے اقساط میں پیسے ریلیز کرنے کا عمل جاری ہے، اور اس ضمن میں ایم این ایز کو 20 ارب روپے سے زائد جاری کیے جا چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اس سال اگست تک 61 ارب روپے سے زائد کی رقم جاری کر دی جائے گی۔ اگست تک 20 ارب روپے گزشتہ سال کے اور 41 ارب رواں مالی سال جاری ہوں گے۔ وزارت خزانہ نے گزشتہ ہفتے اسکیموں کے لیے فنڈز جاری کرنے کی اجازت دی تھی۔ فنڈز کا اجرا وزارت خزانہ کے گزشتہ ہفتے فائنل کیے گئے میمورنڈم کی بنیاد پر کیا گیا، اور پی ایس ڈی پی کی مد میں 142 ارب 50 کروڑ سے زائد کی رقم جاری کر دی گئی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پچھلے ماہ اخبار ایکسپریس ٹریبیون نے اپنی خبر میں بتایا کہ اتحادی جماعتوں خصوصاً جمعیت علماء اسلام حکومت پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ اگلے مالی سال کے لیے مجوزہ 950 ارب روپے کا پی ایس ڈی پی فنڈ جلد جاری کر دیا جائے تاکہ وہ اپنے حلقوں میں اسے استعمال کر سکیں۔ اخبار کے مطابق میٹنگ کے دوران مطالبہ کیا گیا کہ حکومت آئندہ مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران سالانہ پی ایس ڈی پی کا 40% جاری کرے۔ ان کا موقف تھا کہ اس سے وہ عام انتخابات سے قبل بڑے منصوبے شروع کر سکیں گے، تاہم صرف ایک سہ ماہی میں فنڈز کے اتنے بڑے حصے کے مطالبے کی مثال نہیں ملتی۔ عام طور پر مالی سال کے پہلے 3 مہینوں میں مجموعی بجٹ کا صرف 7 سے 15% ہی خرچ ہوتا ہے۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ مدثر علی رانا، نمائندہ دنیا نیوز اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مدثر، بہت شکریہ آپ کا۔ مدثر، الیکشن کے انعقاد میں سے پہلے جو تمام ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ایک جانب کفایت شہری کی باتیں کی جاتی ہیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ عوام پر ٹیکسوں کی بھرمار ابھی اور بھی ہونی ہے۔ دوسری طرف پارلیمنٹیرینز کو بھرپور فنڈ جاری کیے جا رہے ہیں۔ تو اصل میں شہباز حکومت جو ہے وہ اس نے اپنی الیکشن مہم کا آغاز کر دیا ہے، اور وہ الیکشن مہم اپنی چلا رہی ہے۔ جی شکریہ سر سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ویسے تو حکومتی وزراء، وزیر خزانہ یہ کہتے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں، اس کے لیے آئی ایم ایف کی شرط پر سیلریڈ پرسن پر فردر ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے۔ آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں، دوست ممالک کے پاس جا رہے ہیں ڈالرز کے لیے، پیسوں کے لیے، لیکن سر اس کے برعکس آپ دیکھ لیں کہ جیسے ہی الیکشن قریب آ رہا ہے اور حکومت جا رہی ہے، خزانے کے منہ کھول دیے گئے ہیں۔ وہ کیسے کہ سر رواں مالی سال 2023-24 کے لیے ایس ڈی جیز کی مد میں مجموعی طور پر 90 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ گزشتہ مالی سال کے دوران 70 ارب روپے مختص کیے گئے تھے، اور اس کو پھر بڑھا کر 112 ارب روپے تک لے گئے۔ جب 112 ارب روپے کی اپروول ہو گئی تو وہ سارے پیسے جاری نہیں کیے جا سکے، اور اس میں سے 20 ارب روپے بچ گئے۔ 20 ارب روپے بچ گئے تو اس کو رواں مالی سال کے دوران انکلوڈ کر لیا گیا، اور مجموعی طور پر ایس ڈی جیز کا بجٹ ہو گیا 110 ارب روپے۔ جو پبلک فائنانس مینجمنٹ ایکٹ ہے اس کے اکارڈنگلی پہلی جو رواں مالی سال کی سہ-ماہی ہوگی اس میں 15% رقم جاری کی جا سکے گی، دوسری سہ-ماہی کے دوران 20%، تیسری سہ-ماہی کے دوران 25%، اور آخری جو رواں مالی سال کی سہ-ماہی ہوگی اس میں 40% رقم جاری کی جا سکے گی۔ جو دستاویز ہیں اس کے مطابق اب وزارت خزانہ کا آپ ہیر پھیر چیک کریں کہ 15% رقم جاری کی گئی ہے، جس کی مجموعی اماؤنٹ 131 ارب روپے بنتی ہے۔ 131 ارب روپے میں سے اب اگر دیکھ لیا جائے تو جو ایس ڈی جیز ہے اس کے لیے 15% ہی رقم بنتی ہے، لیکن جو وزارت خزانہ نے یہاں پر دستاویز کی ہیر پھیر کی ہے، اور وزارت منصوبہ بندی بھی اس میں شامل ہے، انہوں نے 61 ارب روپے ایم این ایز کے جو ترقیاتی منصوبے ہیں ان کے لیے جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ ذرائع وزارت منصوبہ بندی کی جانب سے اب یہ بتایا بھی گیا ہے کہ اس میں سے 20 ارب روپے جاری کر دیا گیا ہے، جو کہ باقی 41 ارب روپے ہے اس کو آئندہ 1 سے 2 دنوں میں ریلیز کر دیا جائے گا۔